یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو خود سے بھاگ رہا تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جہاں بھی جائے وہ خود سے دور نہیں جا سکتا۔ ایک خاموش بستی میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ بے چین رہتا، جیسے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ بچنا چاہتا ہو۔ وہ اکثر لوگوں سے دور رہتا، تنہائی میں جاتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ تنہائی میں اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید مسئلہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں ہے، اس لیے وہ بار بار جگہیں بدلتا رہا۔ وہ کبھی شہر جاتا، کبھی گاؤں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی سنسان میدانوں میں، مگر ہر جگہ ایک چیز اس کے ساتھ رہتی، اس کا اپنا سایہ۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے محسوس ہوتا کہ کچھ اس کے پیچھے ہے، کچھ ایسا جو اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ احساس ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اسی بے چینی کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک ویران صحرا میں پہنچ گیا، جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی آواز۔ اسے لگا کہ شاید یہاں وہ آخرکار خود سے دور ہو جائے گا، یہاں اسے سکون مل جائے گا۔ وہ رکا، اس نے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ خاموش تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا، مگر جیسے ہی اس نے زمین کی طرف دیکھا اس کا سایہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ یہ یہاں بھی ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ دوڑنے لگا، جتنا تیز وہ دوڑ سکتا تھا، مگر سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وہ رک گیا، تھک کر زمین پر بیٹھ گیا، سانسیں تیز تھیں، دل میں مایوسی تھی۔ اسی لمحے اسے ایک درویش نظر آیا جو قریب ہی بیٹھا تھا، جیسے وہ اس سب کو دیکھ رہا ہو۔ سلیم نے بے چینی سے کہا، میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں، مگر یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ درویش نے نرمی سے پوچھا، تم کس سے بھاگ رہے ہو؟ سلیم نے کہا، مجھے نہیں معلوم، مگر کچھ ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اپنے سائے سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ مگر یہ مجھے سکون نہیں لینے دیتا، اس نے کہا۔ درویش نے کہا، یہ تمہیں پریشان نہیں کر رہا، یہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ تم خود کو ساتھ لے کر جاتے ہو۔ یہ بات سلیم کے دل میں اترنے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ساری زندگی اپنے اندر کی باتوں سے بھاگتا رہا، اپنے خوف سے، اپنی کمزوریوں سے، اپنے سچ سے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ جگہ بدل لے گا تو وہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سب اس کے اندر تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ درویش نے کہا، رک جاؤ۔ سلیم نے حیرت سے کہا، رک جاؤں؟ درویش نے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ جب تم بھاگتے ہو تم اسے اور مضبوط کر دیتے ہو، اور جب تم رک کر اسے دیکھتے ہو تو وہ تمہارا حصہ بن جاتا ہے، دشمن نہیں۔ یہ سن کر سلیم نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے اندر کے اس احساس کو دیکھنے کی کوشش کی جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ شروع میں وہ گھبرا گیا، مگر اس نے خود کو روکا نہیں۔ وہ صرف دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا خوف کم ہونے لگا، جیسے وہ اس کا عادی ہو رہا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہ کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا حصہ تھا جسے وہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سائے کی طرف دیکھا۔ اب وہ اسے ڈرانے والا نہیں لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا، اس نے کہا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ سلیم نے جواب دیا کہ میں خود سے بھاگ رہا تھا، اور خود سے بھاگ کر کہیں نہیں جایا جا سکتا۔ اس دن کے بعد سلیم کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی تنہائی میں جاتا تھا، مگر اب وہ خود سے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ اپنی کمزوریوں کو چھپاتا نہیں تھا بلکہ انہیں سمجھنے لگا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل سکون خود سے بھاگنے میں نہیں بلکہ خود کو قبول کرنے میں ہے۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں سکون کیسے ملا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے بھاگنا چھوڑ دیا۔ سبق: انسان ساری زندگی خود سے بھاگتا رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ خود کو ساتھ لے جاتا ہے، اور جب وہ بھاگنا چھوڑ دے تو اسے وہ سکون مل جاتا ہے جسے وہ باہر تلاش کر رہا تھا۔